الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسالت مابر اسلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد نماز کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ موت صبح کے وقت آئے، دوپہر کے وقت آئے، رات کے وقت آئے، راؤنڈ دا کلاک کسی بھی وقت موت آئے، لیکن جب بندہ قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا دیا جاتا ہے، ابن ماجہ کی میں روایت لے رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 4272، راوی ہیں جابر بن عبداللہ۔ اذا دخل المیت القبر، جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، آپ کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے مسلت لہ الشمس عند غروبها، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ آپ کو قبر بند نظر نہیں آئے گی، جیسے قبر بند ہے نا، ادھر سے والز ہیں، چھوٹا سا گڑھا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ احکامات بدل جاتے ہیں، مرنے کے بعد احکامات بدل جاتے ہیں، بالکل کھلی جگہ ہوگی، کھلا میدان ہوگا، اور سورج آپ کو ڈھلتا ہوا نظر آئے گا، غروب ہوتا نظر آئے گا۔ رسالت باب علیہ السلام ارشاد فرمایا مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ، فرشتے جب اس کو اٹھائیں گے نا، ایسے اٹھا کے بٹھائیں گے، تو سب سے پہلا کام وہ کرے گا کہ اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملے گا، یمسح عینیہ، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملے گا، اور ملنے کے بعد کہے گا، وہ یقول کہے گا، ادھر دیکھے گا سورج کی طرف، کہے گا دعونی، ذرا پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹو، مجھے چھوڑو، اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنے دو؟ نماز ادا کرنے دو، سورج غروب ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ ظاہر ہے جو نماز کا عادی وہی کہے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ بس میرا خیال ہے سے اگلی بات نہیں کرتے، یہی کو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی آدم قوموا، اے انسان کے بیٹے، آدم کی اولاد، اٹھ کھڑا ہو جا۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان، کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو جا، کہتے ہیں الی نارانکم التی اوقدتموها فادفعوا، اٹھو اور اس آگ کو بجھا دو جو تو نے اپنے گناہوں سے دہکائی ہے۔ عبداللہ لک ایٹ می، ادھر نماز کا وقت ہوا، اللہ نے فرشتہ پیدا کیا، جاؤ میرے اس بندے کے پاس، اسے کہو اٹھ جا، کھڑا ہو جا، اپنے کاموں کو ایک طرف چھوڑ دے، اور وہ آگ جو تو نے ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں سے دہکائی اور بھڑکائی ہے، اٹھ جا، اب اس آگ کو بجھا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب
میں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں تو ان نمازوں کے ان بٹوین جو گیپ آتا ہے، وقفہ آتا ہے، اس میں جو غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، نماز اس بھڑکتی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، نماز کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ ظاہر کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، میں نے صبح سے میں 2:45 کا اٹھا ہوں اور چلتا ہوں، کیا خیال ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں میں کتنی غلطیاں کر کے آ رہا ہوں، آفس میں قلم سے مجھ سے کتنی مسٹیکس ہوئی ہیں، پڑھاتے کتنی مسٹیک ہوئی ہیں، جگہ جگہ کتنی غلطیاں کر کے آیا ہوں۔ اب وہ گناہوں خطاؤں کی جو بھڑکتی آگ ہے وہ بجھے گی نماز جمعہ سے۔ جب میں فرض ادا کر لوں گا آپ اور امام صاحب کی اقتداء میں تو یقیناً واقع ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ سستی نہ کیا کریں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انا مدینۃ العلم میں ولی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ روایت آپ سے لے رہا ہوں، فرمایا الصلاۃ مرضات للرب، نماز رب کی رضا کا سبب ہے، رائٹ؟ آپ فرماتے ہیں وحب الملائکہ، فرشتوں کی محبت کا سبب ہے، فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو کیا کرتا ہے؟ نماز ادا کرتا ہے۔ وسنت الانبیاء، نماز نبیوں کی سنت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نبیوں کی سنت ہے۔ اور نور المعرفتی، اور نماز جو ہے وہ معرفت الہی کا نور ہے۔ وہ اصل الایمان، اور نماز جو ہے وہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اس کی جڑ ہے۔ وہ اجابت الدعا، نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وہ قبول الاعمالی، اور اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ صلاح علی الاعداء، نماز دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے۔ وہ کراہیت الشیطانی، شیطان سے نفرت کا سبب ہے۔ شفیع بین صاحبہا و بین ملک الموت، یہ نماز نمازی اور ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کے مابین سفارش کا ذریعہ ہے۔ جب موت آنی ہے نا تو نماز نے درمیان میں آنا ہے، آہستہ آہستہ سنبھل کے ٹھہر کے، میں اس کی حفاظت کرنے والی ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، وَسِرَاجٌ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نماز کو چراغ بنا کے، سراج بنا کے اس کی قبر میں اتار دیتا ہے۔ کب تک یہ روشن رہتا ہے چراغ؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قبر کے اندر چراغ روشن رہے گا۔ نماز چراغ کی صورت میں آپ کی قبر کو روشن کر دے گی، اور یہ قیامت تک چراغ روشن رہے گا۔ کانت الصلاۃ ذلہ فوقہ، اور روز محشر یہ نماز آپ پر سایہ بن کر آپ کے اوپر آ جائے گی۔ و تاجن علی راسہ، اور میدان حشر میں آپ کے سر پر تاج پہنا دیا جائے گا۔ و لباسن علی بدنہ، اور آپ کے بدن کا یہ نماز لباس بن جائے گی۔ و سترم بینہ و بین النار، اور یہ آپ کے اور جہنم کی آگ کے مابین یہ ڈھال اور پردہ بن جائے گی۔ و ثقلاً فی المیزان، اور یہ میزان کے اندر آپ کے اعمال کے بوجھ کا سبب بنے گی، بھاری پن کا سبب بن جائے گی۔ و جوازاً علی الصراط، پل صراط سے گزرنے میں آپ کو سہولت جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ و مفتاح الجنہ، اور جنت کی کیا بن جائے گی؟ چابی، کنجی بن جائے گی۔ اب بھی نہیں پڑھنی نماز، اب بھی دل نہیں کرتا مجھے تو، میں نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو مجھے کوئی پہلو نظر نہیں آیا، کوئی ایسا اسپیکٹ مجھے نظر نہیں آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دیا ہو۔ ایک نماز کو جس طرح ایلیبوریٹ کیا، میری پیدائش سے لے کے جب نماز فرض ہوئی، نماز کی فرض سے لے کے ٹل دا ڈیتھ آف دا مین اینڈ اپ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ دین ہیون، پیراڈائز، یہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اتنی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ قوما، سمی اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے نا، اور وہ میرے ساتھ والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جھک رہے ہوتے ہیں، گوئنگ ٹو بو ڈاؤن۔ امام صاحب تھوڑا وقت لے لیتے ہیں، بعض تو بہت پھرتیلے امام ہوتے ہیں،
سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر ساتھ چلے جاتے ہیں، بعض گیپ دیتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں تاکہ لوگ سٹریٹ ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں. اب وہ دوسرے جو ہیں وہ پہلے سے ہی ایسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ سٹریٹ ہیں، وہ پہلے ایسے آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں. آئیے حدیث لیتے ہیں امام مسلم کی، راوی ہیں ابی ہریرہ، یقول سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی رب کی تعریف کی اللہ نے اس کو ضرور سنا. یہ جو کہتے ہیں نا امام صاحب سمی اللہ، آپ بھی کہتے ہیں نا سمی اللہ لمن حمیدہ، جس نے بھی رب کی تعریف کی اللہ نے ضرور سنا. اور آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ربنا. آپ کہتے ہیں امام صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ سنتا اس لیے کہ وہ ہے ہی تعریف کے لائق، وہ ہے ہی تعریف کے لائق. واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا کہ ساری تعریفیں ہے ہی یا اللہ تیرے لیے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. وہ اعلان کرتا ہے، آپ تائید کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ربنا لک الحمد، وہ کہتا سمی اللہ، اللہ نے سن لیا. لمن حامدہ، جس کسی نے بھی اس کی حمد کی اس نے اس کو ضرور سنا. آپ کہتے کیوں نہ سنے، چونکہ وہ ہے ہی تعریف کے لائق. یا اللہ تو تعریف کے لائق ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں. آپ یہ بات کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جی حدیث پاک میں تحمید کے حوالے سے کیا آتا ہے. امام بخاری کی حدیث کا نمبر 700، کمر آپ نے سیدھی کرنی ہے جی. قال الامام سمی اللہ لمن حمید فقولوا ربنا لک الحمد. امام کہے گا، میں امام بخاری کی روایت لے رہا ہوں، سمی اللہ لمن حمید، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد. فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ. جی آئیے دیجیے مجھے، آ جائے تشریف لائیے، آئیے. اچھا، جس کسی نے بھی کہا نا ربنا لک الحمد، اور حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے جو ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. امام نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی. آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد. فرشتے اور انسان دونوں اعتراف کرتے ہیں یا اللہ یہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. فرمایا من فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ کا اور فرشتوں کا دونوں کا بیک وقت یہ کہنا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اگر دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بھولا نہ کریں، بھولا نہ کریں، کہا کریں ربنا لک الحمد، فرمایا کریں. اگلی روایت لیتے ہیں جی. رفاع بن رافع، امام بخاری کی حدیث 799. چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں آج، کوئی لمبی مشکل باتیں نہیں کر رہا، مشکل باتیں اینڈ پہ کروں گا جب سوالوں کے جواب دوں گا. اچھا، وہ رسالت مآب علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، اور رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، فرماتے ہم جماعت کے اندر شامل تھے تو کہتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی ربنا لک الحمد. ربنا، کہیں پیچھے سے کسی صحابی نے آواز دی اونچی آواز میں ربنا لک الحمد کہا. قال النبی علیہ السلام رأیتو، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا یہ پیچھے سے آواز کہاں سے آئی ہے، یہ کس نے کہا تھا ربنا لک الحمد. ظاہر ہے وہ لوگ سچے لوگ تھے، صداقت کے نمبردار تھے. میں ابھی 2 دن پہلے کلاس میں حدیث پڑھا رہا تھا، اور حدیث کے دوران کسی بچے سے کہیں کلاس میں کوئی مسٹیک ہوئی 2 days ago. میں نے کہا بیٹا یہ پتہ نہیں کس نے ایسا کر دیا، تو کوئی بھی نہیں بولا. میں نے جواباً یہ حدیث ان کو 2-3 حدیث سنائی. پھر میں نے انگلش میں ایک پوئم پڑھائی تھی بہت عرصہ پہلے، اس میں وہ بچی سے ویز ٹوٹ جاتا ہے، گلدان ٹوٹ جاتا ہے، کرسٹل کا تھا. تو ماں گھر آتی ہے تو بچی کو پوچھتی ہے کہ یہ ویز کس نے توڑا ہے، تو بچی بتاتی ہے میں نے توڑا ہے. تو بچی کی صداقت کے بارے میں پوئٹ نے کچھ جو ہے وہ اشعار ورسز لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا وہ تربیت ہماری شروع سے ایسی ہونی چاہیے، غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف اور اقرار کر لینا چاہیے. ہم غلطی کر کے نہ اعتراف کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. بچوں کو سمجھا رہا تھا میں، وہ اتنے بچے نہیں ہیں، ایسے چھوٹے بچے نہیں ہیں، بڑے بچے ہیں، بڑے بھاری بھرکم بچے ہیں. ان کو دیکھ کے آپ کو راستہ چھوڑنا پڑ جائے گا. ایسے چھوٹے موٹے بچے نہیں، میرے لیے بچے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ ایک سنگیار سے میں نے کہا ہے. قالا،
قال النبی علیہ السلام، میں رأیت بدعۃ و ثلاثین ملکا، فرمایا میں نے 33 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے، یبتدرونہا ایہم یکتبھا اول، وہ سارے جھگڑ رہے تھے، کہتے تھے مجھے پہلے اس کا ثواب لکھنے دو، وہ کہتے ہیں مجھے پہلے لکھنے دو، وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کو اتنا کلمہ پسند آیا، فرمایا جاؤ 33 کے 33 جاؤ اور اس کا ثواب درج کرو، اس نے کتنی اچھی بات کہی ہے۔ تو فرمایا وہ 33 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ پہلے ثواب اس کا میں درج کروں گا، پہلے میں درج کروں گا۔ خدا کرے کہ جب آپ فرمائیں ربنا ولک الحمد تو فرشتے بھی دوڑ کے آئیں کہ پہلے میں نے ثواب لکھنا ہے اور پہلے میں نے ثواب لکھنا ہے۔ یقیناً اب آپ نہیں چھوڑیں گے، ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ۔ اور خدا کرے کہ آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ قول، آپ کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے سے ہم آہنگ ہو جائے۔ امام بخاری کی روایت لے رہے ہیں، عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیمار کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر پرویز صاحب نظر نہیں آئے، محمود قریشی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اکثر دل میں قلق رہتا ہے کہ جی وہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ عناصر کا اعتدال واقعی بگڑ جاتا ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، کبھی ہاتھ جواب دے جاتے ہیں۔ میں بھی کل جب نکلا تو میں نے کہا بیٹا بھانجا میرا ساتھ تھا، گاڑی نکلوانے آیا تو میں کہ مجھے یہاں پرابلم ہے، مجھے یہاں پرابلم ہے، مجھے یہ کہتا ماموں آپ کو روز ایک نئی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہ یار میں کیا کروں، کبھی کہتا ہوں گردن میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، کبھی کہتا ہوں بازو میں درد ہے، کل میری کلائی کام نہیں کر رہی تھی، میں کہ یار آج میری کلائیوں میں درد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے یار روز آپ کی نئی جگہ سے کوئی پین نکلتی ہے، ڈاکٹر کو چیک کیوں نہیں کرواتے؟ تو مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ مزمحل ہو گئے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ اعتدال واقع نہیں رہتا جی۔ بیمار ہو بندہ صلی قائمن۔ عمران بن حسین کہتے ہیں میں بیمار تھا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، فَإِن لَمْ اور بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے فَعَلَىٰ جَنْبٍ، پھر کیسے پڑھنی ہے؟ لیٹ کے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ لیٹ کے نماز پڑھنی ہے، پہلو کے بل۔ کس کے بل؟ پہلو کے بل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جی، میں اب چلتا ہوں اگلی، یہاں تک تو بات ہوئی جی۔ نماز کے اندر انسان کی عاجزی کا اور تذلل کا سب سے جو انتہائی کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ وسجد واقترب، اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر اور میرے انتہائی قریب ہو جا، سجدہ کر اور کہاں ہو جا؟ میرے انتہائی قریب ہو جا۔ یہ سب سے زبردست کیفیت ہے انسان کی شکستگی کی، اس کے جھوٹے پندار کی، اس کی نخوت کی، اس کی عظمت کی، اس کے تکبر کی، اس کی برتری کی، اس کی ایروگینس کی، اس کی سینس آف ایلیویشن کی۔ ایسے چلتے ہیں نا آپ، چلتے ہیں نا ایسے سیدھے ہو کے چلتے ہیں، اسٹریٹ چلتے ہیں، گردن گھومتی نہیں، دیکھتے نہیں دائیں بائیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ مجھے کل شکایت کی، میں نے کہا جی فلاں جگہ ٹائم ہے تو لینے تقریر کے لیے ٹائم ہے فلاں مولانا کے پاس، بڑے سپر ہٹ پاپولر ہیں، میں کہ جاؤ وقت لے آؤ، تو کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا، کہتے 2 سال پہلے گئے تھے تو پہلے انہوں نے کھڑے رکھا، بٹھائے رکھا جی علامہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، پھر علامہ صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا، وہ بہت بڑے علامہ ہیں، تو جب تشریف لانے لگے انہوں نے کہا اب سیڑھیوں کے قریب آ کے کھڑے ہو جائیں، تو ہم سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو گئے، اور جو وقت لینے گئے تھے وہ بھی علماء ہی تھے، وہ وہاں چلے گئے، سیڑھیوں میں ہم کھڑے ہو گئے، کہتے علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہمارے ہاتھ ایسے تھے اتر رہے تھے، ہم کوئی 5 بندے تھے، 5 کے ہاتھ ایسے تھے، اور وہ سیدھے گزر کے اپنے کمرے میں دروازہ اندر بیٹھ گئے، ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، تو ہم نے مشکل سے کہا بات تو کرنے دیں، ہم اندر جا کے کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ہمیں جلسہ کروانا ہے، آپ سے وقت لینا ہے، کس علاقے سے؟ اشرا سے آئے ہیں، ہمارا وہاں نمائندہ موجود ہے، اس سے جا کے بات کیجیے۔ شکریہ، تھینکس، دیٹس آل۔ رسالت مآب علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک سادہ سی عورت، اس نے آپ کا ہاتھ تھاما، کہتی مجھے آپ سے بات کرنا ہے، اور میں کہو یہاں نہیں کرنی، مجھے ان کو پیچھے بھیجیے، میں ادھر کروں گی، وہاں دوسری گلی میں، تیسری گلی میں، صحابہ پیچھے پیچھے بات نہیں کر رہی، لیکن گھومتی پھرتی چلی جا رہی ہے، جا کے کسی گھر کے باہر جو تھڑے سے نہیں بنے ہوتے وہاں بیٹھ کے تھی، میری بات سنیے بیٹھ کے، بات کرتے رہی، آپ سنتے رہے، اور جب وہ چلی گئی تو عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ دیوانی عورت ہے، عقل سے جو ہے وہ معذور ہے، وقت ضائع کیا، گھماتی رہی آپ کو، اس کی تو مدینہ میں کوئی بھی نہیں سنتا،
تو فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ جس کی کوئی نہ سنے اس کی محمد سنے گا، جس کی کوئی نہ سنے اس کی محمد سنے گا۔ بات ہے نا کرنے والی۔ میں تو دین کا نمبردار ہوں، میں نے اگر آپ کی نہیں سنی تو سننی کس کی ہے؟ میں نے یہ دین میں نے پڑھا کس لیے ہے؟ میں نے دین آپ لوگوں کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ نے مجھے سلیکٹ اور الیکٹ کیا کہ میں آپ کی بات کو سنوں اور سننے کے بعد آپ کو جواب دوں۔ سجدہ جو انتہائی کیفیت ہے، پہلا سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو اپنی سب سے اشرف الاعضاء سر اشرف الاعضاء ہے نا، تمام اعضاء میں، باڈی آرگن میں سب سے اشرف، سب سے شرف و بزرگی والا یہ ہیڈ ہے، سر ہے نہیں سر۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو جھکاؤ جہاں لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے آتے ہیں، جہاں تمہارے اپنے قدم پڑتے ہیں، تمہاری یہ تذلل اور تمہاری عاجزی، تمہاری شکستگی اور تمہارے جھوٹے اطمینان اور تکبر کی یہ انتہا ہے کہ سر جھکاؤ میرے آگے اور پھر کہو سبحان ربی الاعلی، میں ہی پست ہوں بلند و بالا تو ہی ہے، میں ہی پست ہوں بلند و بالا تو ہی ہے، اعتراف کیجئے۔ اور پہلا سجدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں منہا خلقتنی، یا اللہ جہاں میں نے یہ سر جھکایا اسی مٹی سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں سجدہ، پھر کہتے ہیں وفیہا تعیدنی، یا اللہ تو نے دوبارہ مجھے اسی مٹی میں بھیجنا ہے۔ 2 سجدے ہو گئے، اٹھ کے سیدھے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یا اللہ اس کے بعد تو دوبارہ مجھے پھر اسی مٹی سے نکالے گا، جیسے اب میں سیدھا کھڑا ہو گیا یا جیسے میں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کا فلسفہ ہے، فلسفی ہے 2 سجدوں کی، 2 سجدے آپ کرتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا جی، پہلے میں آپ کا اقرار و اعتراف ہوتا ہے کہ اس مٹی سے پیدا ہوا، دوبارہ پھر سجدہ کرتے ہیں یا اللہ اسی مٹی میں نے واپس جانا ہے۔ جانا ہے مٹی میں؟ نہیں جانا؟ ہاں جانا ہے، بالکل جانا ہے، کیوں نہیں جانا؟ اور دوبارہ اسی مٹی سے باہر نہیں آنا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ امام بخاری کی حدیث رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے رب نے حکم دیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا کریں۔ کس پر سجدہ کیا کریں؟ علی الجبہۃ، پیشانی 1، والیدین 2 ہاتھ، والرکبتین 2 گھٹنے، واطراف القدمین اور قدموں کے اطراف۔ قدموں کے اطراف کون سے ہوتے ہیں؟ ٹوز آف دا فٹ، ٹوز آف دا فیٹ۔ یہ 7 پورے ہو گئے، 7 ہو گئے پورے۔ اگر یہ 7 پر آپ سجدہ نہیں کرتے، نماز میں آپ کا پاؤں اٹھ جاتا ہے ایک، تو نماز جاتی رہتی ہے۔ امام بخاری کی حدیث، اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کی ناک نہ لگی تو آپ نے فرمایا تو نے سجدے میں اپنی ناک کو نہیں لگایا، صرف پیشانی لگائی ہے، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ پیشانی لگائیں گے، ناک بھی ساتھ لگائیں گے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نماز سکھا رہا ہوں کہ آپ نے ناک بھی ساتھ لگانی ہے۔ لیکن یہ ہے، اب آپ پوچھیں گے مولانا آپ نے اتنی بڑی پگڑی باندھ رکھی ہے، یہ آپ کیا کریں گے؟ پیشانی تو اتنی چھوٹی سی پیشانی ہے، تھوڑا سا ہے نا، یا تو پگڑی میں پیچھے کروں، ٹھیک ہے، یا ناک لگے گی، یا یہ باہر ہے نا۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے، امامہ باندھنے والے کی یہ جو اس کا فرنٹ ہے، اس کی ٹربن کا، یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اس کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے، پیشانی کے قائم مقام ہے۔ اچھا اگلی بات کرتے ہیں جی، اب بازو ہم نے کہاں رکھنے ہیں سجدے کے اندر؟ اعتدلوا فی السجود، اپنے سجدوں میں اعتدال پیدا کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ ان بساط القلب، اور فرمایا امام مسلم کی حدیث 234 نمبر، راوی انس بن مالک، فرمایا کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ رکھا کرو زمین پر۔ کس کی طرح؟ کتے کی طرح۔ کتا کیسے رکھتا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، اگر میں ایسے سجدہ کر لوں ٹھیک ہے، یہ اگر یہ میری یہ کلائیاں جو ہیں ایسے زمین کو چھوئیں ٹھیک ہے، فرمایا کتے کی طرح اپنی کلائیاں زمین پر نہ رکھا کرو۔ ذراعیہ، کتے کی طرح کلائیاں اپنی زمین پر
تو یہ کیا اوپر جائیں گے، اوپر اٹھیں گی، اوپر اٹھیں گی نا. چلو ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اگلی حدیث ہے جی امام مسلم کی 493. برا بن عازب اس کے راوی ہیں. قول النبی علیہ السلام اذا سجدت فضع کفیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو. ورفع مرفیک، اور اپنی کونیاں یہاں تک، کونی تک اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اوپر اٹھانا ہے. ورفع رفع، اس کو اوپر اٹھانا ہے، آپ اس کو اوپر اٹھانا ہے اور اٹھا کے اور پہلوؤں سے جدا رکھنا ہے. کس سے جدا رکھنا ہے، کہاں سے؟ یہ ہاتھ ہتھیلیاں زمین پر، بازو اوپر، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ میرے پہلو ہیں، ان سے کیا رکھنا ہے، جدا رکھنا ہے. یہ وہ نماز ہے جو محمد الرسول اللہ کی نماز ہے. میں حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، غلطی نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں. اذا سجد، امام مسلم کی روایت، حضرت میمونہ ام المومنین اس کی راویہ ہیں. اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیک لمرت، فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا کونیوں کو اتنا بلند رکھو، اگر نیولی بورن گوٹ، نیا پیدا بچہ، بکری کا چھوٹا بچہ اگر گزرنا چاہے تو ایسے درمیان سے گزر جائے. ٹھیک، اس کو زمین سے اتنا اٹھا کے رکھنا ہے، اتنا اٹھا کے رکھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ گزر جائے نا، علی چھوٹا سا بچہ بکری کا درمیان سے گزرے تو گزر جائے. لیکن ایک خیال رکھنا ہے، ایک آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ انڈیویجولی اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر جماعت کے اندر ہیں تو پھر یوں نہیں کرنا، اتنا نہیں پھیلانا اور خلا کرنا کہ ساتھ والا اذیت میں پڑ جائے. تب آپ نے تھوڑا سمٹ جانا ہے، ہاتھ کو اسٹریٹ کر لینا ہے، لیکن اس کو بازو کو اٹھا کے رکھنا ہے. اب آ جائے گا تقدیم اور گھٹنے. میں نے حدیث یہ بیان کر دی تھی، ابو داؤد کی، نسائی کی حدیث ہے، وائل بن حجر سے حدیث کے راوی ہیں. یہ گھٹنے پہلے رکھنے ہیں یا ہاتھ پہلے رکھنے ہیں؟ گھٹنے رکھیں گے، سجدے میں جانا ہے نیچے، تو پہلے ہاتھ جائیں گے یا گھٹنے جائیں گے؟ گھٹنے جائیں گے. رأیت رسول اللہ اذا سجد وضع رکبتیہ، نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ فرماتے گھٹنے پہلے رکھتے، قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے، واذا نہض، جب دوبارہ کھڑے ہوتے، رفع یدیہ قبل رکبتیہ، ہاتھ پہلے اٹھاتے، گھٹنوں سے پہلے ہاتھ کو اٹھایا جاتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اعتمد علی فخذیہ، اور آپ اٹھتے ہوئے، جب اٹھنا ہے نا اپنے دوسرے سجدے کے بعد اوپر کی طرف جانا ہے، تو آپ نے زمین کا سہارا نہیں لینا، آپ نے فخذیہ، ان رانوں کا سہارا لے کے اٹھنا ہے. ان رانوں کا سہارا، اگر بوڑھے ہیں، کمزور ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ توانا ہے، تندرست ہیں، تو پھر آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ کے نہیں اٹھنا، سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے. اقا راوی ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا، امام ترمذی کی روایت ہے. اور اقا کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا. کس کی طرح بیٹھنا؟ اقا، کتے کی طرح بیٹھنا. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ چلیں حدیث پڑھتے ہیں. یا علی، قول النبی علیہ السلام، یا علی انی احب لک ما احب لنفسی، اے علی میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں. فرمایا اکرہ لک ما اکرہ لنفسی، جو چیز میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے ناپسند کرتا ہوں. لا تقی بین سجدتین، فرمایا دو سجدوں کے درمیان کتے کی طرح نہ بیٹھا کرو. اب آپ ایسا کریں کہ اس کو خود اپنے چشم تصور میں لائیں. اچھا آپ نے دیکھا سجدے کرتے لوگوں کو، میں نے دیکھا ایک سجدہ کر کے سیدھے ہو کے بیٹھنا چاہیے نا آرام سے، اطمینان کے ساتھ، پھر اگلے سجدے میں جاتے وہ نہیں کرتے ایسے. بیشتر لوگوں کو دیکھا سجدہ کیا، تھوڑا سا اٹھتے ہیں، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا آدھا بیٹھتے ہیں، پاؤں ایسے کھڑے رکھتے ہیں، اسی پر بیٹھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں. یہ حالت انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور اگلی حدیث لے رہا ہوں احمد بن حنبل کی، ہاتھوں کو پراپرلی زمین کے اوپر رکھا کریں. قول النبی علیہ السلام، راوی ہیں عبداللہ ابن عمر، من وضع جبہۃ بالارض، جس کسی نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، فلیضع کفیہ علی الذی وضع علیہ جبہۃ، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپنی پیشانی کے ساتھ، ان کانوں کے ساتھ ہاتھ دونوں رکھے گا. اذا رفع فیرفعہما، جب پیشانی اٹھائے گا تو ہاتھ بھی ساتھ اٹھا لے گا. فإن الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ، فرمایا جس طرح تمہاری پیشانی سجدہ کرتی ہے، تمہارے دونوں ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. ہاتھوں کو سیدھا الٹا نہ کیا کریں، نہ موڑا کریں. پیشانی سجدہ کرتی ہے تو ہاتھ بھی کیا کرتے ہیں؟
سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی پوزیشن ٹھیک رکھا کریں۔ اب کہتے ہیں جی ہاتھ آپ کے کانوں کی لو کے برابر سجدے کے اندر آئیں گے۔ راویہ ہیں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور جلسہ استراحت کہتے ہیں جی ایک سجدے کے بعد اٹھ کے آپ بیٹھتے ہیں نا، ہاں اسے استراحت کہتے ہیں۔ کان النبی صدیقہ کائنات راویہ اذا سجد فرفع راسہ، آپ اپنا سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، دوبارہ سجدے میں نہ جاتے جب تک کہ اسٹریٹ ہو کے نہ بیٹھ جاتے، جب تک کہ کیا ہو کے نہ بیٹھ جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی نمازوں کو دیکھا کہ آپ ایک سجدہ کرتے، اٹھتے، واپس تشریف لاتے اور دوبارہ سجدے میں نہ جاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، جب تک کہ سیدھے ہو کے نہ بیٹھ جاتے۔ وکانا یفترش رجلہ یسرا، بایاں پاؤں آپ پھیلاتے تھے، وینصب رجلہ یمنا، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ یہ کیا ہے دایاں بایاں پاؤں کھڑا رکھنا، یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ بایاں پاؤں بچھانا اور دایاں کھڑا کرنا، میں نے بچوں سے کہا نا، جب بچے نئے داخل ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بچے مڈل یا میٹرک کر کے آتے ہیں، یا ہماری درسیات کے سال اول میں یا باقی بھی بڑے، ان سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ بایاں پاؤں بچھانا ہے، دایاں کھڑا کرنا ہے، اور انگوٹھے کو ایسے جو آپ نے کر اس کے بل پر آپ نے بیٹھنا ہے۔ کہتے استاد جی انگوٹھا پیڑ ہوتا ہے، ساڈے کو نہیں بیٹھا جاتا، کہتے درد ہوتا ہے۔ موسٹلی اب آپ نے لوگوں کی نمازوں کو واچ کرنا ہے، وہ دونوں پاؤں بچھا دیتے ہیں، دونوں پاؤں بچھا دیں گے، سجدے میں جاتے ہیں نا نذیر صاحب، دونوں پاؤں لوگ بچھا دیتے ہیں۔ ایک بچھانا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ ایک بچھانا ہے، دوسرا رائٹ آپ کھڑا کریں گے، اور بایاں پاؤں کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ حدیث سن لیجئے، آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کانا یفترشو رجلہ الیسرا، بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے، وینصب رجلہ الیمنا، دایاں پاؤں آپ کھڑا کرتے تھے۔ اور اب سجود سے قیام کی طرف جی، ہاں تھوڑا گیپ دیتے ہیں سجدے کے اندر، ایک سجدہ اور دوسرا سجدہ، لائٹ سا سلائٹ سا گیپ یہ آتا ہے جی۔ ان النبی کان یقول بین سجدتین، رسول کریم علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھا کرتے تھے؟ رب اغفر لی، آٹومیٹیکلی گیپ آ جائے گا۔ آپ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی۔ ایک سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھے، کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ صحیح ہو گیا جی؟ میں تین دفعہ بات کو دہراتا ہوں، اکثر دہراتا ہوں۔ میں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے میں حدیث پڑھا رہا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ تفہیم کے لیے اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ بچہ کہنے لگا استاد جی وہ 3 دفعہ بات کریں تو دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے، عجیب نہیں لگتا؟ میں کہنی عجیب نہیں لگتا، اللہ کے رسول کی کوئی بات بھی عجیب نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کوئی بات بھی عجیب نہیں، ساری باتیں عین فطرت کے مطابق ہیں۔ میری زبان تیز ہے، میں بہت تیز بولتا ہوں، میرا قصور نہیں ہے، میں انہیریٹڈ ہوں۔ میرے والد بھی بہت تیز بولا کرتے تھے، شیخ الفقہ شیخ الحدیث، وہ بہت تیز بولتے تھے، میں بہت تیز بولتا ہوں۔ بچے سے کام کہتا ہوں، 3-4 بچے کھڑے ہوں، جی استاد جی کہہ کے، جی استاد جی کہہ کے، پھر میں دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہوں، استاد نے کی ہے، کی فرما رہے ہیں۔ موسٹلی مور دین 70% زبان میری تیز ہے، تیز بات کرتا ہوں۔ وہ 7 بچے، میں کام کہتا ہوں، مجھے کہتے جی استاد جی بھی کرتے ہیں، پوچھتے استاد نے کی ہے، سمجھ نہیں آئی سانوں۔ بیڈ ہیبٹ ہے، اچھی ہیبٹ نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اندر اس نقص کو دور فرما دے، یہ میرے جو اندر نقص پیدا ہوا ہے، میں بہت تیز بولتا ہوں۔ چلیں جی آگے لیتے ہیں جی، قاعدہ کی بات بھی، اشارے کی بات کرتے ہیں اشارہ کیسے کریں گے؟ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کو اندر فولڈ کریں گے، یہ آپ کی درمیانی انگلی ہے، یہ یہاں جائے گا درمیان والی انگلی پر، یہ ہے نا، یہ درمیانی انگلی یہ یہاں جائے گا، یہ یوں بند ہو جائے گی اور یہ کھڑی ہوگی۔ یہ کیوں کھڑا کرتے ہیں اس کو؟ ایسا کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک ہمارا مکتبہ فکر ایسے کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی، وہ اس کو کرتا رہتا ہے۔ آپ احناف جو ہیں وہ اس کو سب ونس اے ٹائم آپ کھڑا کرتے ہیں۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں تو جسٹ بتا رہا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو کنٹینیوسلی تشہد کے درمیان اس کو موو کرتا رہتا ہے، آپ صرف ایک دفعہ کھڑا کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
میں حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں. 580 نمبر ہے. عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں. امام مسلم سے حدیث کے اس نقل کیا. واشارہ باصبعہ سبابہ، یہ سبابہ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے. وضع ابہامہ علی اصبع الوسطی، یہ وسطی انگلی اس کے ساتھ ابہام کو آپ نے اس کو ایسے کر لینا ہے اور بھی انگلی کھڑی کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے امام احمد بن حنبل کی روایت سے لہیہ اشد علی الشیطان من الحدید، تمہارا انگلی اٹھانا شیطان پر تلوار سے بھی زیادہ کاری ضرب اور کاری گھات ہے. کاری ضرب ہے شیطان پر. یہ انگلی اٹھانا تلوار کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی شیطان کو یا انسان کو جتنا اس انگلی اٹھانے سے ہوتی ہے. کوئی ہے فلسفی ہے اس کی اٹھانے کی؟ اور ہے نا فلسفی، وہ سمپل سی بتاتا ہوں. وہ جو جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ کہتے ہیں نا، انگلی کھڑی کر دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں رب کوئی بھی نہیں ہے، پالنے والا کوئی نہیں ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اے مردود ایک ہے، الا اللہ پر اس کو نیچے گرا دیتے ہیں. الا اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے، زبان یہ کہتی ہے، عمل کہتا ہے نہیں ایک ہے. عمل کیا کہتا ہے؟ نہیں ایک ہے. شیطان خوش ہوتا ہے آپ کی انگلی کو دیکھ کے، فرمایا اس کا تلوار سے بھی زیادہ اس پر شدید کاری ضرب ہے. جب آپ کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، تو ہاتھ نیچے گرا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کریں گے ایسے؟ ہاں. اچھا جی، یہ 2 قاعدے ہوتے ہیں نماز کے اندر. نماز کے اندر کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 2 قاعدے ہوتے ہیں. ایک قاعدہ اخیرہ اور ایک قاعدہ اولا. میں بات کر رہا ہوں 4 رکعت یا 3 رکعت نماز کی، فجر کی بات نہیں کر رہا میں. یہ نہ کہ مولانا نے کہا کہ فجر کے بھی 2 قاعدے ہوتے ہیں. اس کی مقدار، پہلے قاعدے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کان النبی فی رکعتین الاولین کانہ علی الردف علی حتی یقوم، آپ کا پہلا قاعدہ اتنا ہوتا جیسے کوئی گرم پتھر پر بیٹھا ہے. جیسے کوئی، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ گرم پتھر پر بندہ سکون سے بیٹھتا ہے؟ آپ کو باہر کے 45 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، باہر سٹون پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، جاؤ جا کے بیٹھی اوپر. بڑے جبر کرنے والے ہوں گے، بڑی کتنی دیر آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھا جاتا. پہلے قاعدے میں آپ اس طرح گیپ دیتے جتنا گرم پتھر پر بیٹھا جاتا ہے، اور دوسرا قاعدہ آپ کا روٹین میں جیسے ہوتا ہے طویل ہوتا ہے. میں نماز جب پڑھتا ہوں دوسرے لوگوں کی اقتداء میں، ائمہ کی اقتداء میں، حفاظ کی اقتداء میں، بیٹھے تھے بیٹھے ہی نے، پتہ نہیں کھلونا بھی ہے کہ نہیں کھلونا. میں دماغ میرا گردش کرتا ہے یار اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس کو پتہ نہیں کہ پہلا قاعدہ مختصر ہوتا ہے اور دوسرا قاعدہ جو ہے اس کو نسبتاً طویل کرتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے جی. کوئی دیکھتے ہیں کہ سوالات. پہلے ایک سوال تھا لاسٹ فرائیڈے کا سوال تھا، اور ایک اب کویسچن کو دیکھ لیتا ہوں جی میں بات اگلے جمعہ انشاءاللہ. ابھی نماز میری مکمل نہیں ہوئی، اب میں جی That is quite different, entirely different. The prayers of the ladies are entirely different from men. وہ مردوں سے مختلف ہے. افتخار صاحب نے مجھے کہا تھا کہ علامہ صاحب، بلکہ مجھے باہر سے کال بھی آئی، یہ آن ایئر جاتا ہے تو مولانا خواتین کی نماز. اب میں بڑے اختصار سے نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ کہ 5 منٹ کے اندر ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجود، ان کا قاعدہ، اس کو میں 3 4 یا 5 منٹ میں ایکسپلین کر دوں گا. اس کو پینڈنگ کر لیتے ہیں، اس کو مؤخر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے ابھی میں ایکسپلین کرنا شروع کروں گا تو میرا وقت گزر جائے گا. سوالات کے جوابات بھی ہیں وہ بھی رہتے چلے جائیں گے. یہ لاسٹ فرائیڈے کویسچن ہوا تھا جی، چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. کویسچن مجھ سے کیا گیا تھا جی، واٹ از دا گائیڈنس آف اسلام اباؤٹ دا ڈونیشن آف دا باڈی وائٹل آرگنز آفٹر ڈیتھ لائک فار آئیز، ہارٹ اینڈ کڈنیز. کہ جو باڈی آرگن جو عطیہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو میں نے یورپ کے فتاویٰ کو بھی دیکھا، فتاویٰ کمپائلڈ ہیں. میں نے ہندوستان کے جی فتاویٰ کو دیکھا، اور جدہ کا جو وہاں سیمینارز ہوتے ہیں فتاویٰ کے، اور تمام یعنی آپ یوں کہہ لیجیے عرب و عجم دونوں کے فتاویٰ کو میں نے کنسلٹ کیا. میں نے دیکھا اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے تو ناٹ الاؤڈ.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو باعث تکریم پیدا کیا. آگے لمبی آیت آتی ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ساری مخلوق میں ہم نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے. اور اعضاء کو بیچنا، ہیبہ کرنا کھلی اہانت اور توہین ہے اور خلاف تکریم ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، حدیث ابو داؤد کی نمبر 3207، ان رسول اللہ قال کسر عظم المیت، میت کو کسی اعضاء کو توڑنا، ہڈی کو توڑنا یا کوئی ایسا کام کرنا، کسی بھی اس کے باڈی آرگن کو جو ہے اس کو نکالنا، توڑنا پھوڑنا کرنا کا کسری حین، بالکل ایسے ہے جیسے زندہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے. زندہ انسان کی آنکھ، مردہ کی آنکھ نکالی جائے تو بالکل ایسے ہے جیسے زندہ انسان کی آنکھ نکالی جاتی ہے. اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور سارے فتاویٰ جو کلیکٹ کیے میں نے کسی عید کے بعد میں اس ٹاپک کو باقاعدہ پورے 50 منٹ آپ سے ڈسکس کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایسا ہے جیسے اگر آپ کی آنکھ نکالی جائے کیسا لگے گا، زندہ کی آنکھ نکالی جائے. ٹھیک جی جی حضرت I am unable to hear. Couldn't understand properly, couldn't got it up. کیا فرمایا؟ آپ ماسک اتار دیجئے نا، آپ آسانی سے بات کر لیں گے. جی دیکھیں جو لباس ہے میں ٹخنوں پر بات کر چکا ہوں. جو لباس ہے آپ ایسا سلوائیں جو شلوار یا آپ کی پتلون یا آپ کا جو بھی تہبند ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے احادیث کے اندر جو علت آئی وہ تکبر آئی ہے کہ جس کسی نے تکبر سے اپنے آزار یا اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھا، روز قیامت وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، امام بخاری کی حدیث ہے، عرض کیا رسول میں تہمد یہاں اوپر باندھتا ہوں لیکن میرے پیٹ تھوڑا اس کا زیادہ ہونے کے سبب میرا تہبند ڈھلک کے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا صدیق آپ تکبر سے تو ایسا نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے اب آپ ظاہر ہے آپ کا سیکنڈ اب آپ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا. آپ نے اس وقت سوال بھیجا جب کہ میں بالکل دوسری طرف تھا. ارریلیونٹ کویسچن آپ نے ریز کیا. پتلون کو آپ انفولڈ کریں گے آپ، یا ٹراؤزر کو آپ شلوار کو اپنے آزاربند سے اڑسیں گے؟ اڑسنا ٹھیک نہیں ہے. پینٹ جیسی سلی ہے ٹخنوں سے نیچے آنے دیں. آپ نے نہ تو شلوار کو اڑسنا ہے نہ پینٹ کو فولڈ کرنا ہے. یہ کف صوب کہلاتا ہے، جائز نہیں ہے. اگر نیچے جا رہی شلوار جانے دیں، پتلون جا رہی ہے جانے دیں. اسی طرح نماز ادا کریں، اس کی حیث چینج نہ کریں، اس کو اپنے ڈریس کو ڈی شیپ نہ کریں. ڈریس کو ڈی شیپ نہیں کرنا آپ نے، جیسا ہے ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، ایڑیوں سے نیچے جاتا ہے، اس کو ویسے نماز ادا کریں، اس کو فولڈ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہو گیا؟ نماز ویسے ادا کریں گے. میں احادیث سے مدلل بحث کسی وقت کر دوں گا اور میں نے کی ہے، یقیناً فیس بک پر موجود ہوگی. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ کا کوئی باڈی آرگن نکالنا ایسے جیسے زندہ کا نکال دینا. اور امام بخاری کی حدیث ان اللہ لم یجعل شفاء فی ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ شفا ہرگز نہیں رکھتا. لوگ کہتے ہیں جی افیون کے اندر شفا ہے، شراب کے اندر شفا ہے، الکوہل کے اندر، باہر کے حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کے اندر شفا نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ کہ میں انسان کو مجبور کر دوں گا، حکم دوں گا کہ بندہ اپنی تخلیق کو بدل لے، بندہ اپنی رب کی. اور شیطان نے رب سے کہا تھا، سورۃ نساء کی آیت نمبر ہے جی میں دیکھتا ہوں آیت نمبر 119. شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو فورس کروں گا کہ جس طرح تو نے پیدا کیا ہے تو نے تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے. تو ہم بدلتے نہیں ہیں. اچھا اس آیت کے حوالے سے خلق اللہ، اس آیت کے حوالے سے پوچھا گیا، انس بن مالک سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تخلیق کا فَلْيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ کہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں هُوَ الْأَخْصَائی، کیسٹریشن. اخصائی کیسٹریشن کہتے ہیں ٹو ڈیمولش دا سیکسول ریپروڈکشن پار. مرد اپنی سیکسول ریپروڈکشن قوت کو ختم کر دے، امپوٹنس ڈیولپ کر دے. اقصا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، میں نہیں جاتا اس کی وضاحت میں. وقتل آذان کانوں کا کاٹ لینا، وفق العیون زندہ یا مردہ کی آنکھوں کو نکال لینا.
زندہ یا مردہ کی آنکھوں کو نکال لینا۔ اب آگے حدیث پاک میں آتا ہے فقہی قاعدہ الضرر لا یزال بالضرر، کسی برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جاتا، نقصان کو نقصان سے دور نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری کی حدیث ہے کہ لعن اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی گدوانے والی پر اور گودنے والی پر۔ یہ گدوانا گودنا کہتے ہیں جو کاروڈ کرتے ہیں، ٹیٹوز بنا لیتے ہیں، ٹیٹوز بنا لیے، کبھی کچھ وہ کھدائی کر کے نہیں بنا لیتے، خواتین بھی یہاں ڈیزائن بنا لیے، یہاں بنا لیے۔ فرمایا لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر جو یہ اپنے بدن کو گدواتی ہیں۔ گدوانا سمجھتے ہیں؟ کاروڈ کرنا، وہ مشین کے ذریعے اس کے اندر جو ہے باڈی کے اندر کر دیتے ہیں۔ فرمایا لعنت اللہ تعالیٰ کی ان پر، والمتشماتی، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو گوتی گدواتی ہیں، جو بال لوچتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اس پر بات نہیں کرتے۔ بال لوچنا ٹیوزر کے ساتھ اپنے سارے بال لوچتی ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں، اور تیسرا آتا ہے جی اپنے دانتوں کو رگڑوا کے ان کو ڈی شیپ کرنا۔ تینوں پر اللہ نے، اللہ کے رسول اور اللہ کی لعنت ان تینوں عورتوں پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر خاتون بیوی اپنے شوہر کے لیے چہرے پر یا کہیں بدن کے کسی حصے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، اگر وہ شوہر کی یعنی پسندیدگی کے لیے، اس کی اٹریکشن کے لیے اگر وہ بال غیر ضروری بال صاف کر دیتی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جی، حرج نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کویشچن کیا ہے، پہلے ان کے جواب دے لوں، میں ٹائم ملا تو جواب دیتا ہوں۔ ایز اٹ از سیڈ میوزک از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ جذبات کو میوزک، جیسا کہا جاتا ہے کہ میوزک اسلام میں جو ہے وہ اپنا جائز نہیں ہے۔ فرینڈ آف مائن از ریلیجیس پرسن، میرا دوست ایک بڑا مذہبی آدمی ہے۔ ایٹ ٹائم وین ہی از ہائپر اینڈ ان ٹینشن، جب بہت غصے میں آتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، موسٹ آف ٹائم ہی سیز استغفار پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے، ڈفرینٹ سورہ قرآن پاک تلاوت کرتا ہے۔ بٹ اے فیو ٹائمس ہی لاکس ہمسیلف ان روم، کبھی کبھی کمرے میں بند کر لیتا ہے، اینڈ لسن ٹو میوزک اونلی فار کیتھارسس، اور کیتھارسس کے لیے ٹو مینیمائز ہز گریف، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے میوزک سنتا ہے۔ ڈز دس ایڈز ایز بیڈ ٹو ہز ڈیڈس بک، کیا یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتا ہے؟ ہی ڈز ناٹ اسموک، سگریٹ بھی نہیں پیتا، ڈرنک بھی نہیں کرتا، اور انگیج ان ادر بیڈ ہیبٹس، کوئی اور بری عادتیں بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ ڈیورنگ دس ہائی ٹائم آف ہائپر ٹینشن اینڈ ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، لیکن ان کیفیات کے اندر جو ہے وہ ہیئر میوزک، وہ موسیقی سنتا ہے۔ یہ سوال دیا، ان الحسنات لیذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ ٹھیک، رائٹ؟ اگر نامہ اعمال میں میوزک سننے سے گناہ درج ہو جاتا ہے، ٹرائی ٹو لیو اٹ، اچھی بات نہیں۔ میوزک سننا یہ جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن میں سنتے ہیں تو یقین سیڈ سانگ سنتے ہوں گے، کیتھارسس ہو جاتا ہے، سم ٹائم بندہ سیڈ سانگ سنتا ہے تو جب کیتھارسس کا عمل جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ایکسپیرینس اٹ، تو کوشش کریں، اوائڈ کریں۔ بٹ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ، میں اس نوجوان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے، توبہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا۔ وچ پراپرٹی اور منی ویلیو کمز انڈر زکوٰۃ، کون سی پراپرٹی پر زکوٰۃ آتی ہے؟ ٹوٹل ورتھ آف دا پراپرٹی اور ایئرلی انکم لیفٹ ان ہینڈ آفٹر ایکسپینسز اور آن بوتھ ویلیوز۔ کہتے ہیں جی کس پراپرٹی پر زکوٰۃ؟ اب میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں جی۔ پراپرٹی کے آگے انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، ٹوٹل ورتھ آف دا پراپرٹی کی پوری ورتھ پر زکوٰۃ آتی ہے، اور ایئرلی انکم یا ماہانہ انکم جو ہے لیفٹ۔ اچھا چھوٹی سی بات آپ یاد رکھ لیجئے، ایک آپ کا پلازا، یہ پراپرٹی آگے بتاتے ہیں، مین اونز پلازا ورتھ 15 کروڑ، ایک بندے کے ہمارے پاس کوئی 15 کروڑ کا پلازا ہے، 2 مکان ہیں ڈی ایچ اے میں، ان کی ورتھ 10 کروڑ ہے۔ ہولڈنگ آف دیز پراپرٹیز از مور دین 5 ایئرز، 5 سال سے اس پراپرٹی کا مالک ہے۔ 15 کروڑ کا پلازا ہے، 10 کروڑ کے 2 گھر ہیں اس کے جی ڈی ایچ اے میں، تو 5 سال سے اس کے پاس ہیں۔ بٹ وی ہیو ٹو لک، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آئدر یہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ مال تجارت ہے یا اس نے رینٹ آؤٹ کر رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اگر پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر رکھی ہے تو زکوٰۃ رینٹ پر ہوگی. کس پر ہوگی؟ وہ بھی تب زکوٰۃ ہوگی جب ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس جو رقم بچ جائے گی باقی ایسٹس کے ساتھ مل کے اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. اس کی ایکچوئل ویلیو پر نہیں ہے چونکہ رینٹ آؤٹ کی. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے بیچنی ہے, اس کی مال تجارت ہے, اس نے اپنے پروفٹ کے لیے اس کو رکھا ہے, جب اچھے پیسے ملیں گے بیچ دے گا, پھر آپ اس کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ اس کی انکم پر ورتھ آف دا property. Zakat will be on the worth of the property. پلازا ایئرلی رینٹ ہوم 4 ملینز, ایک پلازا کرائے پہ 4 ملین کرایہ ہے, اس کے ایئرلی سالانہ کرایہ 4 ملین ہے. ہاؤس رینٹ ایئرلی 3 ملین اس کا وہ کرایہ ہے جی اپنا سالانہ, اس کا گھر کا کرایہ. واٹ از دا رول آف زکات اپلائز ٹو دیز منی ورتھ ایئرلی انکم اور منی ویلیو آف دا پراپرٹی اور آن بوتھ منی ویلیوز. کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کا کون سا رول اپلائی ہوگا؟ سارے پیسے اکٹھے کر لیں, جب زکوٰۃ کا وقت آئے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو 50 لاکھ قیمت میں کرایہ آپ کو آ گیا, لیکن یوٹیلائز ہوتا چلا گیا. ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا 1 کروڑ تھا یا 50 لاکھ 60 لاکھ آپ کو کرایہ ملا, لیکن سال کے آخر میں آپ کے پاس تھوڑی سی رقم باقی رہ گئی ہے, کوئی 1.5-2 لاکھ یا باقی سونا ہے, سب کو اکٹھا کر لیں گے. کرنے کے بعد جتنے پیسے باقی ہیں آپ کے پاس ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹائم ہو گیا جی, ایک کویشچن رہ گیا. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. کویشچن از آن کراپس وی ہیو ٹو پے عشر وداؤٹ ویٹنگ فار 1 year اینڈ اٹ فالز ان دا کیٹیگری آف زکوٰۃ. یہ کویشچن مجھ سے بعد میں پوچھ لیں چونکہ ابھی میرے پاس 3 منٹ باقی ہیں, 2 بچنے والے ہیں. اس کا جواب یہ تو پینڈنگ کرتے ہیں آن دا نیکسٹ فرائیڈے, یا پھر انشاءاللہ علیحدگی میں پوچھ لیجئے کہ میں جواب دوں گا, آپ سنتے عطا فرما لیجئے.